محبت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت میں تو کمزور لوگ بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ سرکار نے رحمت بھری نگاہ اٹھائی اور فرمایا، میری امت کا ہر وہ شخص جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے میرے دل کے قریب ہے۔ قیامت کے دن میں در رحمت پر کھڑا رہوں گا اور کہوں گا، یا رب میری امت۔ جب تک میری امت کا آخری گنہگار بھی بخشا نہ جائے گا میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ بس کچھ ہی دن باقی ہے رمضان کے، وہ سحری کی نیند بھری لیکن سکون والی صبح، وہ افطار کی دعاؤں سے سجی بھوک، وہ قرآن کی تلاوت میں ڈوبا ہوا دل، وہ نماز کی پابندی کا سکون اور تراویح کی روشن راتیں پھر سے ہماری زندگی میں لوٹنے والی ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کا موسم ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور گھروں میں نور بھر دیتا ہے۔ تیار ہو جائیے، برکتوں کا مہمان دروازے پر ہے، رمضان آنے ہی والا ہے۔ کفریات کلمات کیا ہے؟ نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ کسی نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس پر کسی نے کہا، نیک لوگوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جملہ کفریات ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ رمضان کے 3 عرصے۔ پہلا عرصہ رمضان کے پہلے 10 دن، اس میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ دعا، نماز اور قرآن کی شروعات مضبوط کرنے کا وقت۔ دوسرا عرصہ رمضان کے بیچ 10 دن، مغفرت، گناہوں کی معافی مانگنے کا سب سے اچھا سمے، استغفار، توبہ اور دل کی صفائی پر زور۔ تیسرا عرصہ رمضان کے بیچ 10 دن، نجات، جنت سے آزادی کی دعائیں۔ ان دنوں میں شب قدر بھی آتی ہے جو سب سے افضل رات مانی جاتی ہے۔ رمضان پورا مہینہ ہی عبادت اور برکت کا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں مگر سجدے کی توفیق نہ ملے تو سمجھ لو تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت میں بہت سی نعمتیں ہوں گی، دودھ اور شہد کی ندیاں، ایسے محل جو سونے چاندی سے بنے ہوں گے، ایسے کپڑے جو کبھی پرانے نہ ہوں گے۔ لیکن ان سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ سوچو وہ پل جب اللہ اپنے نور سے پردہ ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اس وقت کی خوشی، اس نظارے کی روشنی، وہ احساس، وہ سکون، وہ ہر چیز سے اوپر ہوگا۔ اور یہ نعمت صرف ان بندوں کو ملے گی جو دنیا میں نماز، ایمان اور نیکیوں سے اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ مصیبتوں کی وجہ خود انسان ہے۔ ہر گناہ پر اللہ پکڑ اور سزا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور حکم ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور تمہارے بہت سے کاموں سے تو وہ ویسے ہی درگزر معاف فرماتا ہے۔ قیامت کی 7 چھوٹی نشانیاں۔ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، عورتوں کا لباس ہلکا ہوگا، مسجد خوبصورت لیکن دل خالی ہوگا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، جھوٹے لوگ سچے سمجھے جائیں گے، سچ بولنے والوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ صدقہ ہمیشہ مال سے ہی نہیں ہوتا، مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیے اور دعا کیجیے کیونکہ یہ صدقہ روح کے ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے۔ ہمیشہ حق کے راستے پر چلو، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولو، کیونکہ عزت اور ذلت، رزق اور موت صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم عزت کو کھانے کے آئٹموں سے تولنے لگے ہیں،
جتنے زیادہ آئٹم اتنی زیادہ عزت، یہ سوچ ہماری گرتی ہوئی مانسکتا کو دکھاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلی عزت کھانے کی تعداد میں نہیں بلکہ سوچ اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا، ابھی وقت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت عمر نہیں دیکھتی، حالات نہیں دیکھتی۔ کئی لوگ صبح ہنستے ہیں، شام کو قبر میں ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کی یاد انسان کو گناہ سے روکتی ہے اور دل کو نرم کرتی ہے۔ جو موت کو یاد کرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ہر دن کو آخری سمجھ کر جیتا ہے۔ رمضان 2026 دل بدلنے والا پاک مہینہ۔ رمضان وہ موقع ہے جب اللہ خود بندوں کو بلاتا ہے۔ روزہ ہمیں بھوک سے نہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اس مہینے کا ایک سجدہ پوری زندگی سنوار دیتا ہے۔ رمضان دلوں کے جنگ اتارنے کا سب سے اچھا وقت ہے۔ جو اللہ کے لیے چپ رہا وہ سب سے طاقتور ہوا۔ سحری کے لمحوں میں رحمتیں خاموشی سے اترتی ہیں۔ اس پاک مہینے میں ہمیں نیکی بھی مسکرا کر ملتی ہے۔ رمضان اللہ سے ٹوٹی امید جوڑ دیتا ہے۔ روزہ روح کو مضبوط اور دل کو صاف کرتا ہے۔ رمضان قبر والوں کے لیے اللہ کا خاص ایمان ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دعا آپ کے ساتھ نہیں، خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یا اللہ ہمیں اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرما جتنا تو رحمان ہے۔ آفتوں اور مصیبتوں سے اتنا محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے۔ رزق میں اتنی برکت عطا فرما جتنی تیری قدرت بے حد ہے۔ دلوں میں اتنا سکون بھر دے جتنا تو رحیم ہے۔ زندگی کو اتنا آسان کر دے جتنا تو کریم ہے، اور ایمان کو اتنا مضبوط کر دے جتنا تو عظیم ہے۔ یا رب ہمیں اپنے قرب کا وہ احساس عطا کر جو دنیا کی ہر خواہش سے بڑھ کر ہو۔